سبق نمبر 143 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189 تا 206۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ ایک جان سے، وجعل اور بنایا اس نے منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ سکون پکڑے وہ، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب، تغشاہا ڈھانپ لیا مرد نے اس کو، حملت حاملہ ہو گئی وہ، حملاً خفیفاً حمل ہلکا سا، فمرت پھر لیے پھری وہ، بہی اس کو، فلما پھر جب، اسقلت بوجھل ہو گئی وہ، دعوا اللہ پکارا ان دونوں نے اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن اگر، آتیتنا دیا تو نے ہمیں، صالحاً تندرست بچہ، لنکونن تو ضرور ہوں گے ہم، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ پوری آیت۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے آرام پائے، پھر جب مرد نے اس سے ملاپ کیا تو وہ ہلکے سے حمل کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ فلما پھر جب، آتاہما دیا اس نے دونوں کو، صالحاً صحیح سالم بچہ، جعلا بنا لیے دونوں نے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو، آتاہما دیا اس نے دونوں کو، فتعالی اللہ سو بلند ہے اللہ، عما اس سے جو، یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ پھر جب اس نے دونوں کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس نے جو دیا اس میں وہ دونوں اس کے شریک ٹھہرانے لگے، اللہ تو اس شرک سے بہت بلند ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ ایشرکون کیا شریک ٹھہراتے ہیں وہ، ما انہیں جو، لا یخلق نہیں پیدا کرتے وہ، شیئاً کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں۔ پوری آیت۔ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور نہیں قدرت رکھتے وہ، لہم ان کے لیے، نصراً مدد کی، ولا انفسہم اور نہ وہ اپنے آپ کی، ینصرون مدد کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور نہ وہ ان کی مدد پر قادر ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ وَإِن اور اگر، تدعوہم پکارو تم انہیں، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم نہ پیچھے چلیں وہ تمہارے، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم کہ پکارو تم ان کو، ام انتم یا تم، صامتون خاموش رہو۔
پوری آیت۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون پکارتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد بندے ہیں امثالکم تمہارے جیسے فدعوہم سو پکارو تم ان کو فلیستجیبوا پھر چاہیے کہ وہ پکار قبول کریں لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ پوری آیت۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، سو تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ الہم کیا ان کے لیے ہیں ارجلن پاؤں یمشون چلیں وہ بہا ان کے ساتھ ام لہم یا ان کے لیے ہیں ایدن ہاتھ یبطشون پکڑیں وہ بہا ان کے ساتھ ام لہم یا ان کے لیے ہیں اعین آنکھیں یبصرون دیکھیں وہ بہا ان کے ساتھ ام لہم یا ان کے لیے ہیں آذان کان یسمعون سنیں وہ بہا ان کے ساتھ قل آپ کہہ دیں ادعو پکارو تم شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم کیدونی پھر تم چال چلو میرے خلاف فلا پھر نہ تنظرون مجھے تم مہلت دو۔ پوری آیت۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ ان ولیی اللہ بے شک میرا حمایتی اللہ ہے الذی وہ جس نے نزل الکتاب اتاری کتاب وہو اور وہ یتولی حمایت کرتا ہے الصالحین نیکوکاروں کی۔ پوری آیت۔ بے شک میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ والذین اور وہ لوگ جنہیں تدعون پکارتے ہو تم من دونہ اس کے سوا لا یستطیعون نہیں قدرت رکھتے وہ نصرکم تمہاری مدد کی ولا انفسہم اور نہ وہ اپنی جانوں کی ینصرون مدد کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَإِن اور اگر تدعوہم پکارو تم انہیں إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف لا يَسْمَعُوا نہ سنیں وہ وَتَرَاهُمْ اور دیکھا ہے آپ نے ان کو يَنظُرُونَ تکتے ہیں وہ إِلَيْكَ آپ کی طرف وَهُمْ اور وہ لا يُبْصِرُونَ نہیں دیکھتے۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ نہ سنیں اور آپ نے ان کو دیکھا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ خود پکڑ لیں آپ
العفو درگزر، وأمر اور حکم دیں آپ، بالعرفی بھلائی کا، وأعرض اور کنارہ کریں آپ، عن الجاہلین جاہلوں سے۔ پوری آیت آپ درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ ابھارے آپ کو، من الشیطان شیطان، نزغ کوئی چھیڑ، فاستعذ باللہ تو پناہ لیں آپ اللہ کی، انہو یقیناً وہ، سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت اور شیطان اگر آپ کو کسی بات پر ابھارے تو آپ اللہ کی پناہ لے لیا کریں، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، اتقوا ڈرتے ہیں، اذا جب، مسہم چھولے ان کو، طائف گزرنے والا، من الشیطان شیطان سے، تذکروا یاد کرتے ہیں وہ، فاذا ہم تو فوراً وہ، مبصرون دیکھ لیتے ہیں۔ پوری آیت بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی اندیشہ گزرے تو وہ یاد میں لگ کر فوراً آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور بھائی ان کے، یمدونہم کھینچتے ہیں وہ ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم لا یقصرون پھر وہ نہیں رکتے۔ پوری آیت اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا اور جب، لم تأتِہم نہیں لاتے آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ کوئی آیت، قالو کہتے ہیں وہ، لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا گھڑ کے لے آئے آپ اسے، قل آپ کہہ دیں، انما سوائے اس کے نہیں، اتبع پیروی کرتا ہوں میں، ما جو، یوحا وحی کی جائے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ پوری آیت اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ اسے بنا کر کیوں نہیں لے آئے؟ آپ کہہ دیں میں تو فقط اسی کا پیروکار ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر بھیجا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھنے کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب، قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو سماعت کرو تم، لہو اس کے لیے، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو تم، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ۔ پوری آیت اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔
وذکر اور ذکر کریں آپ رب کا اپنے رب کا، فی نفسی کا اپنے جی میں، تضرعاً عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، بدون الجہری اور کم ہو اونچی، من القولی آواز سے، بالغدوی صبح کو، والآصالی اور شام کو، ولا تکن اور نہ ہو تو، من الغافلین غافلوں سے۔ پوری آیت۔ اور آپ اپنے رب کو دل ہی دل کے اندر عاجزی اور خوف کی حالت میں اونچی آواز پست کر کے صبح و شام یاد کریں اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو عندہ پاس ہیں، ربی کا آپ کے رب کے، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے وہ، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی، ولہ اور اسی کے لیے، یسجدون سجدے کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ بے شک جو لوگ آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اسی کی تسبیح کرتے اور اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے 24ویں رکوع میں درج 18 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 199۔ هو الذی خلقکم سے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین تک۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے آرام پائے، پھر جب مرد نے اسے ملاپ کیا تو وہ ہلکے سے حمل کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ یعنی دنیا بھر کے انسانوں کو ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حتیٰ کہ ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو بھی آدم سے ہی نکالا تاکہ آدم کا دل بہل جائے۔ معلوم ہوا مرد اصل ہے، عورت اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسے وہ اپنی بیوی بنا کر پرسکون رکھے اور سکون پائے۔ دونوں کو قدرت نے کرشماتی طور پر پیدا کرنے کے بعد آئندہ کے لیے قانون بدل دیا اور میاں بیوی کے ملاپ سے ولادتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے ہلکا سا حمل یعنی نطفہ ٹھہرتا ہے جسے عورت لیے پھرتی ہے، پھر قدرت شکم مادر میں ہی اس حمل کی پرورش کر کے وزنی کر دیتی ہے۔ جب عورت بوجھ محسوس کرتی ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ بچہ ہونے والا ہے، میاں بیوی دونوں سالم اور صحت مند بچے کی پیدائش کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ ادھورا، معذور، مریض اور خوفناک نہ ہوا تو ہم خدا کا شکر بجا لائیں گے۔ گویا یہاں تک سب کا عقیدہ بھی اللہ پر ہوتا ہے اور نگاہ بھی اللہ پر ہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر خالق نے بناوٹ میں کوئی نقص رکھ دیا تو ساری مخلوق مل کر بھی اسے درست نہیں کر سکے گی۔ بتایا جا رہا ہے بدترین مشرک بھی پیدائش تک صرف خدا پر ہی عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ہی پیدائش ہو جائے تو شریکوں کی عطا سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 190۔ فلما آتاہما صالحا سے فتعال اللہ عما یشرکون تک۔ فرمایا پھر جب اس نے دونوں کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس نے جو دیا اس میں وہ دونوں اس کے شریک ٹھہرانے لگے، اللہ تو اس شرک سے بہت بلند ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کی دعاؤں پر قدرت نے جب صحت مند اور بے داغ بچہ دے دیا تو بجائے قدرت کی عطا سمجھنے کے دونوں اس بچے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے، جو کہ شرک ہے، اور خدا تو شریکوں سے پاک ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے بحوالہ تفسیر در منصور، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور بہت سارے تابعین سے منقول تفسیر کے مطابق آیت میں ہر وہ مشرک جوڑا مراد ہے جو بچے کی پیدائش کو کسی مخلوق کا کارنامہ سمجھ کر اس کی خوشامد میں نظر و نیاز دینے لگے۔
مشرکین بعض مرتبہ بچے کا نام بھی ایسا رکھتے ہیں جس میں مخلوق کی عنایت کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ تو اس مشرک کا حال ہے جو پیدائش تک خدا پر یقین رکھے مگر پیدائش کے بعد شرک کرے۔ اب تو ایسے مشرک بھی ہیں جو سیدھا سیدھا درگاہوں پر جا کر بچے مانگتے اور منتیں مانتے ہیں۔ آیت کے آخر میں لفظ یشرکون جمع کے لیے بولا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آدم کی اولاد میں شرک کرنے والوں کی ایک تعداد ہے۔ لیکن ترمذی اور حاکم نے ایک قصہ نقل کر کے جوڑے سے آدم اور حوا علیہم السلام مراد لیے ہیں کہ ان کے یہاں عبداللہ، عبد الرحمن اور عبید اللہ نام کی اولاد پیدا ہوتے ہی مرتی گئی۔ ایک دن شیطان نے فریب دے کر کہا کہ عبد الحارث نام رکھنے کی نیت مان لو تو بچ جائے گی۔ حارث شیطان کا اپنا نام تھا، چنانچہ آدم اور حوا نے باہم مشورہ کر کے یہ نام رکھ لیا، اور یوں شیطان کے بہکانے پر دونوں سے فقط نام رکھنے میں شرک ہو گیا۔ اکثر مفسرین نے اس واقعے کو اسرائیلی روایت قرار دے کر تسلیم ہی نہیں کیا۔ جنہوں نے تسلیم کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شیطان حلیہ بدل کر آیا ہوگا، پہچانا نہیں گیا، باتیں دل فریب تھیں، آدم و حوا یقین کر گئے جس طرح جنت میں کیا تھا۔ یہ بھی پتہ نہ تھا کہ حارث شیطان کا اپنا نام ہے۔ عقیدے میں اگر حارث کا معبود ہونا مراد نہ ہو تو خالی عبد الحارث نام رکھ لینا کوئی اعتقادی غلطی نہیں۔ چونکہ آدم نبی تھے اور نبی سے نام کی بھول بھی قبول نہیں، اس لیے گرفت سخت کی گئی۔ لیکن پہلی تفسیر کے مطابق آدم کی بھول اگر ہوتی تو قرآن دانہ کھا لینے کی بھول چوک پر معافی کا ذکر کرتا ہے، یہاں بھی معافی کا ذکر ضرور ہوتا۔ اور نبی کی یہ شان بھی نہیں کہ وہ شرک کرے۔ آیت میں صراحت ہے کہ دونوں نے اولاد کی عطا میں شرکا ٹھہرائے۔ اب لفظ شرکا بھی جمع ہے۔ حارث اگر مراد ہوتا تو وہ تو اکیلا تھا، اور خدا شرک کرنے والوں سے بلند ہے۔ لا محالہ اشارہ آدم و حوا کی بجائے ان کی اولاد میں مشرک جوڑوں کی طرف ہی ہے۔ اگلی آیات بھی یہی بتا رہی ہیں۔ آیت نمبر 191، 192 ایشرکون ما لا یخلق سے ولا انفسہم ینصرون تک فرمایا، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے، مشرک سوچتے بھی نہیں، جنہیں وہ خدا کا شریک اور کارساز مانتے ہیں وہ تو کسی ایک چیز کے بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، یا یہ مراد ہے کہ وہ خود پجاریوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور نہ وہ ان کی مدد پر قادر ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی مشرکوں نے جتنے بھی شریک بنا رکھے ہیں، نہ وہ پجاریوں کو بچا سکتے ہیں نہ خود کسی سے بچ سکتے ہیں، پھر کار سازی، کار مختاری اور دستگیری کس چیز میں ہے؟ آیت نمبر 193 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ سے أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ تک فرمایا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو۔ یعنی مشرک لوگ شرک کی دلدل میں اس قدر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں ہدایت کی پہچان نہیں رہتی، بلانے پر بھی وہ پیروی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بے جان و بے شعور اور باطل معبودوں کو راستہ پانے کے لیے پکارا جائے تو وہ پیچھا نہیں کر سکتے کہ راستہ سمجھانے آ جائیں، لہٰذا باطل معبود ہوں یا ان کے پجاری، دونوں کے آگے دہائی دینا یا چپ رہنا برابر ہے۔ معبود حقیقی اللہ ہے جو پکارنے والوں کی فریاد کو سنتا بھی ہے اور چپ رہنے والوں کی مراد کو سمجھتا بھی ہے۔ آیت نمبر 194 ان الذین تدعون من دون اللہ سے ان کنتم صادقین تک فرمایا،
بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، سو تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ یعنی مشرکوں کے جملہ معبود بھی بندوں کی طرح مملوک، مخلوق اور تابع خدا ہیں، گویا بندے بندوں کے پجاری بنے بیٹھے ہیں۔ بعض نے کہا بت چونکہ نیک افراد کی مورتیاں ہیں اس لیے انہیں بندوں جیسا کہا گیا۔ بعض کا کہنا ہے بتوں کی بندوں سے تشبیہ وضع قطع کے اعتبار سے ہے۔ بعض نے کہا یہاں اشارہ ان مشرکین کی طرف ہے جو ملائکہ کی پرستش کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ملائکہ بھی خدا کے بندے ہیں۔ بہرکیف معبود اگر سورج، چاند، ستارے، درخت، پتھر، آگ، پانی بھی ہوں تو ہیں تو وہ بھی بندوں کی طرح محتاج، مملوک، مخلوق اور مسخر ہی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انسانی شکل و صورت پر بنائے گئے بتوں میں بالفرض اگر جان پڑ جائے تو ہو بہو بندوں جیسی حرکات ہی کریں گے۔ فی الحال وہ حرکت کیا کریں گے؟ حرکت کرنے میں تو انسانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پھر وہ معبود کیسے بن گئے؟ اور اگر بندوں کی بجائے معبود والی صفات ان میں ہوتیں تو پجاریوں کی پکار کو قبول کر کے ان کے کام آ کر انہیں سچا نہ کر دیتے۔ آیت نمبر 195 الہم ارجل یمشون بہا سے ثم کیدون فلا تنظرون تک۔ فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یعنی بتوں کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان وغیرہ خود ان کے پجاری بنا تو دیتے ہیں مگر ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی جن سے وہ کسی کا فائدہ یا نقصان اتنا بھی کر سکیں جتنا انسان یا حقیر سے حقیر جاندار مخلوق ایک دوسرے کا کر لیتی ہے۔ پھر ان بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خوش ہو گئے تو غیبی فائدے پہنچائیں گے، ناراض ہو گئے تو غیبی نقصان کر دیں گے، خاص کر یہ اپنے منکروں کو تو قطعاً چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس خوف کو ختم کرنے اور بتوں کی درماندگی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر سے کہلوا دیا گیا کہ مشرک اپنے سب معبودوں کو پکاریں کہ وہ فوری طور پر کوئی تدبیر کر کے مجھے ملیا میٹ کر دیں۔ آیت نمبر 196 ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ فرمایا بے شک میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی باطل معبود کیا بگاڑ لیں گے، ان کے پجاری بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کا حامی خدا ہو۔ یہی عقیدہ قرآن میں نازل ہوا ہے، جو قرآنی عقیدہ اپنا کر نیک بن گیا اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آیت نمبر 197 198 والذین تدعون من دونہ سے وہم لا یبصرون تک۔ فرمایا اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی باطل معبود کسی کی کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ نہ سنیں، اور آپ نے ان کو دیکھا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی مشرک اپنے معبودوں سے راستہ کیا معلوم کریں گے، وہ تو سنتے بھی کچھ نہیں۔ بتوں کی بنی ہوئی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں مگر دیکھتے کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسا بھونڈا عقیدہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرک ہدایت کی بات نہیں سنتے، دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں یعنی مان رہے ہیں مگر وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یعنی تسلیم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 199 200 خذ العفو وأمر بالعرف سے انہ سمیع علیم تک۔ فرمایا آپ درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ یعنی درگزر کرنے کی عادت بنا لی جائے۔ لفظ خود کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ عین ممکن تھا کہ مشرک لوگ اپنے عقائد کی تردید پر شدید برہم ہو کر برا بھلا کہتے،
اس لیے درگزر کر کے بھلائی کی تبلیغ جاری رکھنے کی تلقین کر دی گئی اور جاہلوں کے ساتھ توت کار سے منع کر دیا گیا۔ گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، تلخ رویوں پر غصہ نہ کرنا، خطا کاروں کے قصور معاف کر دینا، کسی ناراض شخص سے انتقاماً ناراض نہ ہونا، کسی کی معذرت اور مجبوری کو قبول کر لینا، زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑنا، جس درجے کی فرما برداری آسانی سے کوئی کر سکے اسے قبول کر لینا، اعلیٰ معیار کی عبادت و اطاعت کا تقاضا نہ کرنا، قطع تعلق نہ کرنا، ناگوار باتوں سے چشم پوشی کرنا، یہاں درگزر کے یہ تمام معنی مراد لیے گئے ہیں۔ آیت میں بھلائی سے لا الہ الا اللہ کی یا شرعی احکام کی تبلیغ مراد ہے۔ جاہلوں سے بحث کرنا یا الجھنا صفت علم و حلم کے خلاف ہے۔ البتہ تبلیغ جاہلوں کو بھی کی جائے گی جس میں سنجیدگی اور متانت بہر صورت برقرار رہے۔ مفسرین کا کہنا ہے عمدہ اخلاق کی تعلیم پر اس سے زیادہ جامع اور مختصر آیت قرآن میں نہیں۔ یہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور شیطان اگر آپ کو کسی بات پر ابھارے تو آپ اللہ کی پناہ لے لیا کریں، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی مخالفوں کے رویوں سے یا اپنوں کی سستیوں سے دل برداشتہ ہونا طبی امر ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غصہ دلا کر بدمزگی پیدا کرنا شیطان کی حرکت ہے تاکہ وہ خلاف مصلحت کاموں میں لگا دے اور عوام کی اصلاح و تربیت کے عظیم مقصد سے توجہ ہٹا دے۔ ایسے میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو دعا کو سنتا بھی ہے اور حرکات کو جانتا بھی ہے۔ بقول مفسرین انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ تو ڈال سکتا ہے مگر غلطی کا ارتکاب نہیں کروا سکتا۔ آیت میں پیغمبر کے توسط سے ہر مبلغ کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابن جریر جب درگزر کرنے کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ خدا سے پناہ مانگی جائے۔ بروایت سلیمان ابن سرد نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آپس میں الجھ گئے، ایک کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو غصہ جاتا رہے۔ پھر فرمایا وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ آیت نمبر 201 202 ان الذین اتقوا سے ثم لا یقصرون تک فرمایا بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی اندیشہ گزرے تو وہ یاد میں لگ کر فوراً آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہر شخص کا یہی وظیفہ رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ آیت میں مس کا معنی چھونا اور طائفن کا معنی ارد گرد گھومنے والا خیال ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان کوشش کر کے اس خیال کو دل میں پختہ کرتا ہے جس کی وجہ سے غصے میں حالت غیر ہوتے ہی متقی لوگ اللہ کو یاد کر کے فوراً سنبھل جاتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے۔ دین کے ہر مبلغ کی یہی شان ہے۔ بقول مفسرین اللہ کے ذکر سے دل پر شیطان کی گرفت نہیں رہتی جبکہ غافل دل شیطان کے زیر استعمال رہتا ہے۔ بعض نے کہا ذکر سے مراد غلطی کے بعد توبہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے خوف خدا سے گناہ چھوڑ دینا مراد ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے۔ یعنی کچھ انسان اور کچھ شیطان دونوں ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں جو مسلسل کفر و شرک، گمراہی اور شر پھیلانے میں ایک دوسرے کو کھینچنے سے باز نہیں آتے۔ بحوالہ بغوی بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ انسان شر پھیلانے سے باز نہیں آتے اور شیطان ورغلانے سے باز نہیں آتے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان شیطانوں کو ان کی تابعداری کر کے گھسیٹتے ہیں اور شیطان انسانوں کو استعمال کر کے گھسیٹتے ہیں۔ ایک دوسرے کی معاونت کا اشارہ دونوں کے لیے ہے۔
آیت نمبر 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ سے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تک فرمایا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ اسے بنا کر کیوں نہیں لے آئے؟ آپ کہہ دیں میں تو فقط اسی کا پیروکار ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر بھیجا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھنے کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یعنی منکرین نبوت کے ہاں نبی علیہ السلام کی سچائی کا معیار یہ تھا کہ جو معجزہ یا آیت جس وقت مانگی جائے اپنی قدرت و اختیار سے فوراً پیش کر دی جائے۔ اس طرح وہ نت نئی نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہتے۔ جب ایسا نہ ہوتا تو طنزاً کہتے خود سے گھڑ کر ہی لے آتے، گویا جس طرح نبی بنے بیٹھے ہو آیت بھی بنا لاتے۔ جواب میں بتایا گیا نبی کی سچائی کو پرکھنے کا یہ معیار ہی غلط ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا خود کو ضرورت ہو وہ ایجاد کر کے یا تصنیف کر کے پیش کر دے، بلکہ وہ اپنے رب کے حکموں کا پابند ہوتا ہے۔ رہ گئی نبوت کی سچی نشانی تو اس کے لیے قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، جس میں درج بصیرت افروز حقائق کا توڑ کیے بغیر مزید نشانیاں مانگنا محض ایمان سے فرار ہے۔ اگرچہ قرآن کی دعوت فکر عام ہے، مگر اس سے ہدایت حاصل کر کے رحمت کے حقدار بن جانا صرف ایمان والوں کا نصیب ہے۔ آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تک فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن سے علمی عقلی استفادے کے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہ کر بگوش ہوش قرآن سنا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اگر ضد اور تعصب نہ ہو تو عین ممکن ہے قرآن سن کر ایمان نصیب ہو جائے، اور اگر پہلے سے ایمان ہو تو درجہ ولایت مل جائے، یا کم از کم عقیدہ و عمل ہی سنور جائے۔ بقول مفسرین آیت میں دو حکم ہیں، ایک سننے کا جس کا تعلق توجہ سے ہے، اور دوسرا چپ رہنے کا جس کا تعلق ادب سے ہے۔ مطلب یہ کہ جو متوجہ اور با ادب ہو کر قرآن سنے گا رحم و کرم اسی پر ہوگا، خواہ نماز میں تلاوت ہو یا واعظ و نصیحت کے وقت ہو یا پھر کسی بھی حال میں آواز آ رہی ہو۔ غور سے سننا سب پر واجب ہے، یہی اس حکم کا عموم ہے۔ باقی جہاں پر پہلے سے لوگ مشغول ہوں یا شرعاً معذور ہوں وہاں تلاوت ممنوع ہے۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں اس آیت کے نزول سے قبل ہم نماز کے دوران ضروری سوال و جواب کر لیا کرتے تھے، پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں روک دیا۔ بعض روایات میں ہے مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ بحوالہ تفسیر بغوی سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عطا اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ آیت خطبہ جمعہ میں خاموش رہنے کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بقول ہر واعظ کے وعظ میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ کچھ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ یہ آیت ہجرت سے قبل مکہ میں نازل ہوئی اور جمعہ کا حکم مدینہ میں آیا تھا، تاہم خطبہ اور وعظ میں خاموش رہنے کا حکم الگ سے دیا گیا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف ان نمازوں میں قرات پر ہے جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے، بالخصوص سورۃ فاتحہ پڑھنے پر ہے کہ اس کی قرات مقتدی کو کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل مفسر قرآن حضرت ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن یا دیگر فقہ کی معتبر کتب میں دیکھ لی جائے۔ آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ سے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ تک فرمایا، اور آپ اپنے رب کو دل ہی دل کے اندر عاجزی اور خوف کی حالت میں اونچی آواز پست کر کے صبح و شام یاد کیا کریں اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی رب تعالیٰ کا ذکر ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی۔ بقول مفسرین اس آیت میں ذکر کی اقسام اور طریقے بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو یا اللہ کی تسبیح، اسی طرح وظائف اور مناجات وغیرہ بھی سب ذکر میں شامل ہیں۔ ذکر کا ایک طریقہ دل میں بغیر آواز کے ہے جسے ذکر قلبی یا ذکر خفی کہا جاتا ہے۔
دل میں خالی اللہ کی ہستی کو، اس کی قدرتوں اور مہربانیوں کو سوچنا اور اس کے عذاب و عتاب کا دھیان کر کے ڈرنا بھی ذکر ہے۔ ذکر کا اصل یہی ہے جس کو آیت میں لفظ تضرع عاجزی اور لفظ خیفتاً خوف کے معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ دل کی یہ عاجزی اور خوف والی کیفیت تبھی بنتی ہے جب خوب سوچ بچار کی جائے کہ میں کہاں اور کیا ہوں، اور میرا رب کہاں اور کون ہے، اور وہ مجھ پر کس قدر با اختیار ہے، اور میں اس کا کتنا محتاج ہوں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اسے کس طرح خوش رکھ سکتا ہوں۔ ذکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل کی اس کیفیت کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دی جائے، یعنی تلاوت، تسبیح، وظائف اور مناجات کے الفاظ بھی ادا کیے جائیں جو صرف اپنے ہی کانوں کو سنائی دیں۔ اس کو ذکر لسانی بھی کہا جاتا ہے۔ دل کی مطلوبہ کیفیت اگر نہ بھی بنے تب بھی خالی ذکر لسانی مفید ہے، کیونکہ ذکر قلبی کی سعادت حاصل کرنے کا زینہ یہی ذکر لسانی ہی ہے۔ یہاں صرف اشارہ ہے، مگر پیچھے اسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں لفظ تضرعاً و خفیۃً گزر چکا ہے، جس کا معنی چپکے چپکے ذکر لسانی ہے۔ تیسرا طریقہ جو اس آیت میں بیان ہوا وہ دھیمی آواز کا ذکر ہے، جس میں چیخ و پکار نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے میں بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ دل کی مطلوبہ کیفیت بھی نہیں بن سکتی، اس لیے بلند آواز ممنوع ہے۔ آیت میں لفظ دون الجہر کا مفہوم تمام مفسرین و مترجمین نے یہی لیا ہے۔ اہل اللہ کے ہاں اسی کو ذکر جہر کہا جاتا ہے جو دوسروں کو بھی سنائی دے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں ہے، اور آپ اپنی نماز کو بہت بلند نہ پڑھیں اور نہ ہی اسے مخفی کریں، اور ان کا درمیانی راستہ ڈھونڈیں۔ مطلب یہ کہ اتنی آواز ہونی چاہیے جو قریب والوں کو سنائی دے۔ بقول مفسرین اس سے مراد اگرچہ نماز کی تلاوت ہے، تاہم ذکر جہر اور دعا و مناجات وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ آیت ہاذا میں صبح و شام ذکر میں مشغول رہنے کو کہا گیا ہے، گویا دن رات میں کبھی جہری، کبھی لسانی اور کبھی قلبی ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جہری نمازیں ذکر جہر کی اور سری نمازیں ذکر لسانی کی، اور دونوں قسم کی نمازوں میں دل کی کیفیت ذکر قلبی کی بہترین مثال ہے۔ بعضوں نے کہا صبح و شام کی گھڑی مراد ہے، گویا دن اور رات کے آغاز میں، یا فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں جب دن اور رات کے فرشتے باریاں بدلتے ہیں، تب اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر نہ کرنے سے آدمی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے، جو سخت نقصان دہ ہے۔ آیت نمبر 206 ان الذین عند ربک سے وَلَهُ یسجدون تک فرمایا، بے شک جو لوگ آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اسی کی تسبیح کرتے اور اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ یعنی خدا کے ہاں فرشتے جو مقدس بھی ہیں اور مقرب بھی۔ بعض نے کہا انبیاء بھی مراد ہیں۔ جب وہ بندگی سے سرتابی نہیں کرتے تو عام انسان تو گناہگار ہیں۔ مقدس ہستیوں کے مقابلے میں بندگی کی جنہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا مفہوم ہے بلند مقام و مرتبے کے باوجود فرشتے عاجز و محتاج رہ کر تسبیح پڑھتے اور سجدے کرتے رہتے ہیں، جبکہ انسان پست ہونے کے باوجود تکبر کرتے اور بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت سجدہ ہے جسے پڑھنے اور سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔